خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے، جس کا دل جتنا زیادہ دنیا میں اٹکا رہتا ہے، اس کی روح اتنی ہی مشکل سے نکل پاتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ جو مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے، وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ایک عورت کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ محبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، اور ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہتے جانا اس ایک شخص کو کتنا معتبر بنا دیتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، انہی کے لیے کل مثال بن جاؤ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ محبت کے شروعاتی دنوں میں ایک دوسرے کا ایسے ہی خیال رکھا جاتا ہے جیسے پرائیویٹ ہسپتال والے مریض کا رکھتے ہیں۔ کسی نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کٹھن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ عورت کو سورج کی مانند ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں، وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے، وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہیں آئیں گے۔ جب آپ کسی سے ایک منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیا۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہت بہتر لکھا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہیں نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کوئی عام مرد نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔
اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، یقین مانیں آپ بہت خوش نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے۔ مرد کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دنیا کی سب سے بور چیز شریف عورت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدردی والی آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ جس مرد کو تم سے صرف جسمانی محبت ہوگی وہ تمہیں 2 باتیں بار بار بولتا ہے، تم سے ملنا ہے، پہلے ملو پھر شادی کرتے ہیں۔